قابل احترام دوستوں، آج کا ہمارا سبق ہے دین کے خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف اور مصیبتوں کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیف اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نااہلوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں جن قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کے اندر میں ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے سفر پر گئے تو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کر سناتا، اور بیچ بیچ میں انشاءاللہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے سچی محبت نبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو میرے دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اس سے سبق بھی حاصل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دینا۔ ویڈیو تو انشاءاللہ اچھی لگے ہی، اسے لائک کر کے دوستوں تک ضرور شیئر کرنا، تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر عمل کرنے والے بنیں اور اپنی زندگی کے اندر کچھ چینجز آئے، ہماری زندگی کے اندر بھی دین آئے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے، آپ علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں، اکثر کفار مکہ اور آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے۔ 10 سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی ہر طرح کھلے مار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک ناوار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، ان لوگوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ یہاں پر آرام کر لیں، سفر سے آئے ہیں، تھکے ہیں، آرام کر لیں، پسند نہیں کیا۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوگی اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملتا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت اور استقلال کے ماڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے،
پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتے خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، خیر رحمت للعالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، کہ مجھے مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی اور بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی ہیں اور جس سے دنیا آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک ملک کی شان کو قہری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنی، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا۔ آپ جو چاہیں حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو اشارہ ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر اشارہ ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور کریمی ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوگی جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہے۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے یا ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اور اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق تھے میرے دوستو۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا۔ ان تکلیفوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اللہ سے اپنی عاجزی اور انکساری کا سوال کیا، اللہ سے مدد طلب کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا تک نہیں فرمائی اس بستی والوں کے لیے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں آج ایمان لاتے ہیں تو ان کے اندر میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئے گے جو اللہ کی عبادت اور پرستش کریں گے۔ روایت میں آتا ہے اسی قبیلے ثقیف کے دو ایسے نوجوان نکلے جن کا نام ایک تھا محمد بن قاسم، جنہوں نے سندھ فتح کیا، اور ایک سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اندلس کو فتح کیا۔ وہ یہ دو ایسے نوجوان، ایک تو صحابی ہیں اور ایک محمد بن قاسم ہیں، کہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچایا۔ ہاں، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر ظلمات، یعنی اس سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو اتار دیا، اور اس وقت ایک شعر پڑا تھا، دست دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آپ کا ایک جملہ ہے کہ اللہ اگر اس سمندر کے بعد بھی اگر کوئی انسان ہوگی وہاں تک تیرے دین کو ہم پہنچائیں گے۔ ہاں، اور محمد بن قاسم سندھ تک آئے ہیں اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوستوں؟ آج ہم سے نمازیں زندہ نہیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے،
صبح شام کی تسبیحات تک نہیں ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں، ہم نمازوں کے پابند بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، دین کو اپنی زندگی کے اندر لائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں۔ یہی تو اصل ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عباسا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے ہم نے تم کو پیدا فرمایا۔ اے انسان اور جنات کی جماعت، محض تم نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، باقی جتنی مخلوقیں ہیں میرے انسان اور جنات، یہ تمہاری خدمت کے لیے بنا دی۔ ہاں میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ان باتوں پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا اپنا آخر وقت کی عمر کے اندر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کے اپنا خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔